السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ کچھ عجیب و غریب سے خواب کیوں آ رہے ہیں آپ کو؟ سوچیں؟ طبیعت میں کچھ ابہام ہے، کوالٹی آف لائف کچھ بڑی مزے کی دکھائی نہیں دیتی۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے اسکارپیو سائن کا، مارس، یہ آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے۔ اور 12ویں گھر میں راہو کی اس کے ساتھ ایک خاص تعلق بنا ہوتا ہے۔ 12th ہاؤس میں جب یہ پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے تو ہم بڑے ریلیکس اور کمفرٹیبل تو ہوتے ہیں، لیکن ڈیپ ان سائڈ کچھ انگزائٹی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے۔ وہ زندگی میں مزہ فیل نہیں کرتے جو ہونا چاہیے۔ آپ اس سے متعلق تھوڑے سے منتشر خیالات، ڈسٹربنس، یہ ساری چیزیں لے کے چلتے ہیں۔ چھوٹی سی بات بھی جسے کہتے ہیں نا، ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں چھوٹی سی بات بھی بڑی لگتی ہے۔ یہ آپ کی کوئی پوزیشن بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے میں نے اسی لیے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ریلیشن شپ بہت اہم ہے آپ کے لیے اس وقت، خاص کر آپ کا ایسے اسکارپیو جو میرڈ ہیں اور جن کی ایج جسے ہم کہتے ہیں کہ 30s کے قریب ہے، 40 سے لیس ہے، اور 17-18 سال سے اوپر کی ہے، ان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ پیریڈ اسپیشلی میں نے بات کی ہے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہیلتھ سے متعلق اچھے بھلے چلتے ہوئے آپ کو کچھ اپنے صحت سے متعلق کچھ وہم ہونے لگے گا کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے، مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو۔ یہ محض ایک ستاروں کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کے اندر اس طرح کی سوچ، اس طرح کا خیال پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھنے کی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جوپیٹر 12th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے، سیٹرن 2nd ہاؤس میں، آپ کے میں نے غلطی کر دی، جوپیٹر 12th ہاؤس میں نہیں، مارس 12th ہاؤس میں ہے، اور جوپیٹر مشتری اینٹی کلاک وائز ہے، ریٹروگریٹ ہے، اور یہ آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے۔ اچھا، یہاں بھی جب یہ ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ۔ ان سے آپ کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ان کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی لٹیگیشن، کوئی مقدمہ، کوئی ایسی چیز جس کا آپ کو انتظار تھا، جس وجہ سے آپ گزر رہے ہیں، وہ بھی ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے سوچ رکھا تھا، پلان کر رکھا تھا کہ یہ ہوگا، اس کا وقت پہ نہیں کچھ ہوا، تو یہ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ وعدے، کچھ کمٹمنٹ جس سے آپ کی زندگی آسان ہونے جا رہی تھی، وہ بھی کوئی ایسا پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھا رہی، لیکن ایسا کچھ نقصان بھی ہونے نہیں جا رہا، محض دیر ہو رہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ ہونے سے، کچھ برا ہونے سے دیر ہونا بہتر ہوتا ہے۔ جلد بازی تو میں نہیں کہوں گا، ظاہر ہے ہر کام کی ایک وقت ہوتا ہے، اور کبھی ضرورت سے زیادہ وہ دیر ہو جائے تو وہ تکلیف دیتا ہے۔ آپ کی یہ کیفیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کم کیا اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، جب ہونا ہے سو ہونا ہے۔ دعا کی جا سکتی، دعا آپ نے بہت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا آپ نے بہت کرنی ہے، خیرات کیجیے گا۔ اور میں ایک تھوڑا سا ایک آئیڈیا ذرا سا دیتا چلوں، اگر آپ کے کچھ کام پھنسے ہوئے قانونی معاملات میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مالی معاملات میں تنگی ہے تھوڑا سا، تو تھوڑا سا دودھ صدقہ کیجیے گا، تھوڑا سا دودھ صدقہ کیجیے گا۔ اور صدقہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پاؤ، ایک دودھ کا پیکٹ حسب استطاعت، ہفتے میں ایک دفعہ، جب بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے دیجیے گا۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی الجھن، تھوڑی رکاوٹیں، تھوڑی چیزیں، خاص کر ان اسکارپین لوگوں کو میں ان کو بتا رہا ہوں جن کو آج کل رات کو سوتے میں خواب آتے ہیں، ان خوابوں میں پانی، گدلا پانی، اور اس میں وہ اپنے آپ کو ڈوبے ہوئے سمجھتے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں، ان کو صدقہ کرنا زیادہ بہتر اور ضروری ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس میں انہیں صحت مند رکھنے کی، اپنے آپ کو رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ جناب آپ کی جنرل صورتحال تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی۔ فائنینشیل میٹرز بھی انڈائریکٹلی ڈسکشن میں آ گئے کہ جناب وہاں پہ تھوڑے سے مسائل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ طبیعت میں جب الجھن ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں ہمارے اندر جسے کہتے ہیں نا، صبر کم ہو جاتا ہے۔ ہم آربیٹریشن میں بیٹھتے ہیں، جسے پنچایتی معاملات میں لڑائی جھگڑوں کو ریزالو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں،
دل شکنی کا علاج ڈھونڈنے بیٹھتے تو بجائے دور کرنے کے ہم نئے مسائل پیدا کر لیتے ہیں، تلخ ہو جاتے ہیں، خود پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ یہ وقت اس طرح کے کچھ اشارے دے رہا ہے مجھے۔ بہرحال اللہ میاں آسانیاں کرے آپ کے لیے۔ یہ تو ہے بچوں سے متعلق، پہلے بھی میں نے کہا تھا، اب بھی کہوں گا کہ سیٹرن آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، زحل 5ویں گھر میں موجود ہے، اس کی وجہ سے ایکسٹرا رسپانسبلٹی، زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے کچھ اہم فیصلے جو آپ نے کرنے ان سے متعلق ہے، خاص کر اگر کسی بچے نے دوسرے شہر، دوسرے ملک کہیں جانا تو وہاں پہ کچھ رکاوٹیں، کچھ فائنینشیل کنسٹرین، وہ آپ کے خیالات اور آپ کے خوابوں کو روک رہے ہیں یا پرابلم پیدا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر دباؤ پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پازیٹیو انرجی، مثبت سوچ سوچیے گا، مثبت طریقے سے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ وقت برا ہے لیکن بہت برا نہیں ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، یہ بھی گزر جائے گا، بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور خاص کر جب جوپیٹر مشتری 7ویں گھر میں موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے غیب سے مدد بھی لے کے آتا ہے، آسانیاں بھی لے کے آتا ہے، کچھ آپ کو نئے کام، نئی چیزوں کے بارے میں آپشن اور آفرز بھی ملیں گی، گھر کے بارے میں بھی کوئی گفٹ، کوئی تحفہ، کوئی ایسی چیز مل سکتی جس کا آپ کو بہت دنوں سے انتظار تھا، یہ تھا سلسلہ۔ تو ملی جلی سی کیفیات ہیں اس ویک میں رہیں گی، کیونکہ میجر پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ کوئی سوال ہو تو وہ بھی لکھ دیجیے گا۔ ویسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ پارکیو سائن پچھلے پروگرام میں میرا خیال 2 یا 3 کا میں نے جواب بھی دیا تھا، تو ابھی بھی آپ لکھنا چاہیں اور آپ کی باری نہ آئی ہو تو ضرور لکھیے گا، کیونکہ اس دفعہ جو ہم کویشچن آنسر سیشن کریں گے اس کا دورانیہ بڑھا دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، دوستوں کو اکاموڈیٹ کریں۔ تو آپ کی آراء کا انتظار رہے گا، کوئی رائے، کوئی چیز ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں پھر نئے آئیڈیاز کے ساتھ، نئے ویک کے ساتھ آپ کے سامنے نیا پروگرام لے کے آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، رب رکھا۔